ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حضرات، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں اس دعا کے ساتھ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے ابتدا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو اس سارے رمضان المبارک کو اور آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے باعث رحمت و برکت بنا دے۔ بھائیو، یہ بات کہنے میں بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن حقیقت پہ مبنی یہ بات ہے کہ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ اپنی زندگی کے آخری رمضان کا آج جمعہ پڑھ رہے ہوں گے۔ اگلے رمضان کے جمعات آئیں، خطبات آئیں، لیکن وہ دنیا سے جا چکے ہوں۔ اس لیے التجا ہے کائنات کی اس وحدہ لا شریک رب کی بارگاہ میں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے، ہم پہ رحمت فرما دے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عباد الرحمن کے اوصاف، یعنی اللہ کے بندوں کی خوبیاں، اللہ والے، ان کی عادات اور ان کے اعمال۔ اس موضوع پر میں چند ایک گزارشات کروں گا، ورنہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف سے اور عباد الرحمن کی صفات سے۔ قرآن مجید کا ہر ورق، ہر صورت اور ہر پارہ اس بات پہ شاہد اور گواہ ہے۔ عباد الرحمن ایک محبت کا پیغام ہے اور محبت کی نسبت ہے۔ بندے سارے اللہ کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جتنی بھی اولاد آدم ہے اور جتنی بھی یہ دنیا ہے، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن بندے کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے
مخلوق کے اعتبار سے، بے کسی بے بسی کے اعتبار سے، لاچاری اور انکساری کے اعتبار سے کل کائنات کی دنیا مخلوق یہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اعمال کی وجہ سے بندے دو قسم کی تقسیم میں، دو قسم کی کیٹاگری میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والے عباد الرحمن بن جاتے ہیں، رحمان کے بندے، اور برے اعمال کرنے والے عباد الشیطان، شیطان کے بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چونکہ عباد الرحمن کی بات کرنا چاہتا ہوں، ان کے اوصاف عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب خاص الخاص اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں پر بھی اللہ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے بندے کہا ہے، اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص حالتوں کا اور عظمتوں کا اور شان کا ذکر یہاں اللہ نے فرمایا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو عبد، میرا بندہ کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا گیا تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن کی عظمت کے پیش نظر دنیا کی اپنے پیغمبر پہ سب سے بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بندہ قرار دیا کہ میرے نبی میرے بندے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی یعنی سب سے بڑی ایک اس کا اظہار ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا فرمائی جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، اور وہ ہے شان معراج۔ تو جب شان معراج کا بیان ہوا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ یہاں معراج کی عظمت اور معراج کی بات کرتے ہوئے بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنا بندہ کہا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شان سب سے بلند ہے، اور اگر کوئی لفظ امام الانبیاء کی عظمت میں عبد سے زیادہ بلند ہوتا تو اللہ یہاں پر اس لفظ کا استعمال کرتے، تو اللہ نے عبد کہا۔ یہ اللہ اور بندے کے تعلق کی مضبوط ترین دلیل ہے۔ اور تیسرا، اللہ رب العزت نے جب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا، نماز عبادتوں کی عبادات کی سردار عبادت ہے نماز، اسلام کا اولین فریضہ ہے نماز، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اور حساب ہے نماز کا۔ تو جب اللہ نے اپنے پیغمبر کی نماز کا ذکر فرمایا تو فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، آپ نے اس بندے کو دیکھا، آپ نے اس انسان کو دیکھا جو اللہ کے بندوں کو نماز پڑھتے ہوئے اس پہ طنز کر رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا اور منع کر رہا تھا۔ اور سورہ جن میں فرمایا فلما قام عبد اللہ یدعوہ، کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے کھڑا قیام کر رہا تھا، قیام میں تھا اللہ کا بندہ، تو اپنے پیغمبر کے لیے اللہ نے وہ لفظ، ہمارا ایمان یہ ہے اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے، یہ جذبات کی بات نہیں، یہ دلائل کی روشنی میں یہ کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے، قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کائنات کے لیے وہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو عزت و شرف میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسند تھے۔ تو اس لیے اللہ کا بندہ ہونا، عباد الرحمن میں شامل ہونا، یہ اللہ کا وہ احسان ہے، اللہ جس پہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم،
یہ اللہ کی مہربانی ہے جس پہ وہ کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آپ روزے کی حالت میں بھی ہے، جمعے کا خطبہ بھی آپ سن رہے ہیں، آپ میں اعتکاف والے ساتھی بھی ہیں، آپ باوضو بھی ہیں، مسجد میں بھی ہیں، قبلہ رخ بھی ہیں، تو آپ اور میں مل کر کیوں نہ دعا کریں کہ اے پروردگار عالم ہمارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عباد الرحمن میں شمار فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، عباد الرحمن کی پہلی صفت، عباد الرحمن کی پہلی صفت اور پہلا وصف ان کا یہ ہے، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پہ آرام نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، زمین کے اوپر نرمی کی چال چلتے ہیں۔ یہ پہلی ان کی صفت ہے کہ ان کی چال میں نرمی، جس کی چال میں نرمی ہے اللہ اس کے اعمال میں بھی نرمی پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کے الفاظ میں بھی نرمی پیدا کر دیتا ہے، اور جس کی چال میں اکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ میں بھی اکڑ پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کے اعمال میں بھی اکڑ پیدا کر دیتا ہے، پھر اس کا اظہار قدم قدم پہ ہوتا ہے۔ اس سے پچھلی جو آیات ہے یہ سورۃ الفرقان 29واں پارہ، اس کا آخری رکوع میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس سے جو پچھلی آیات ہے وہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن لوگوں کے اندر اتنی اکڑ تھی کہ جب انہیں کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب انہیں کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ آگے سے تن زن اکڑتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے کہتے تھے رحمان کون ہوتا ہے، رحمان کون ہے؟ یہ دنیا میں وہ اس دعوت کو قبول نہیں کر سکے، اور دنیا میں انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرات یہاں پر میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اخلاق کو ٹھیک کرو، عادات کو ٹھیک کرو، اپنے الفاظ کو ٹھیک کرو، کلمات کو ٹھیک کرو، انداز کو ٹھیک کرو، ورنہ جہاں دنیا میں جو عادتیں اختیار کرو گے یہی تمہاری عادتوں کا اظہار قیامت کے دن اللہ پوری دنیا کو دکھلائے گا۔ یہ ایسے تھے دنیا میں، ان کی چال ایسی تھی، ان کا انداز ایسا تھا، جب انہیں کہا جاتا رحمان کو سجدہ کرو وہ اکڑ جاتے اور تنقید کرتے ہوئے کہتے تنزن مذاقن، استہزاء کرتے ہوئے، تمسخر اڑاتے ہوئے وہ کہتے قالوا وما الرحمن، رحمان کون ہوتا ہے، رحمان کیا ہے؟ وہ اس طرح کے الفاظ بولتے تھے۔ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو اکڑا کر اور اکڑ پیدا کر کے سجدہ نہیں کیا۔ اب میں نے عرض کیا تھا یہ عادتیں دنیا کی قیامت کو اللہ دکھلائے گا دنیا والوں کو، اولاد آدم کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ قلم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں انہیں کہا جاتا تھا اللہ کو سجدہ کرو، انہیں بلایا جاتا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آتی تھیں، لیکن یہ نہیں آتے تھے، صحیح تھے، سلامت تھے، اچھے بھلے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی کمزوری نہیں تھی، کوئی معذوری نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے نہیں آتے تھے دنیا میں۔ آج اللہ قیامت کے دن پوری دنیا کو دکھلائے گا ان کی اکڑ کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق، اپنی صفت کے مطابق اپنی پنڈلی سے قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے پردہ ہٹائیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کائنات کا رب اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا حشر کے میدان میں جو کل کائنات کی نسل انسانیت کھڑی ہوگی وہ رب کے سامنے سجدے میں گر جائے گی۔
لیکن جو دنیا میں اکڑے رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نظریں وہاں شرمندگی سے جھک جائیں گی، ان پہ خوف طاری ہوگا، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور ان کے رنگ اتر جائیں گے۔ وہ رب کی بارگاہ میں پریشان کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے قیامت کے دن وہ دیکھیں گے ادھر دور جہاں تک نظر جاتی ہے لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر یہاں تک نظر جاتی ہے لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر یہاں تک نظر جاتی ہے لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ درمیان میں اکیلا کھڑا ہے پلر کی طرح، درخت کے تنے کی طرح اور اکڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تجھے آواز پڑی تو نے سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا، آج میں پوری دنیا کو دکھلاتا ہوں یہ ہے اس کی اکڑ جو اللہ کے سامنے بھی اکڑ رہا تھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا بھائیو، دنیا میں اپنی عادتیں وہ اختیار کرو کہ قیامت کے دن تمہیں شرمندگی اختیار نہ کرنی پڑے۔ اللہ تمہارے باپ دادا کو نہ دکھلائے، اللہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل کو، آدم کو نہ دکھلائے، یہ اس کی عادتیں تھیں۔ اللہ قیامت کے دن ظاہر کر دے گا سارا کچھ، وہ کھول دے گا سارے کے سارے ریکارڈ۔ تو میرے بھائیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر دنیا میں اکڑ گئے تو قیامت کے دن یہ اکڑ اسی طرح دکھلائی جائے گی۔ تو اللہ کے بندوں کی، عباد الرحمن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ اکڑ کر نہیں چلتے، وہ بڑی دھیمی، بڑی آرام اور محبت، وقار، سکون، عزت اور اسی طرح بڑی نرم چال چلتے ہیں دنیا کے اندر۔ ورنہ میرے بھائیوں اگر یہ اکڑتے رہے نا دنیا میں تو قیامت کے دن یہ معاملات اسی طرح ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا وہ اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہے۔ جو کہتا ہے میں نہیں سجدہ کرتا، میں نہیں آتا، یہ آواز کسی مولوی کی نہیں، یہ آواز کسی عام انسان کے الفاظ نہیں، یہ تو اللہ نے انسانوں کو اس خدمت پہ مامور کیا ہے۔ ورنہ اللہ اکبر تو کائنات کے رب کی آواز ہے، یہ تو اللہ کا اعلان ہے، یہ تو اللہ کا پیغام ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے منادی ہے، یہ تو کائنات کے رب کے نوکر ہیں جو تمہارے لیے ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او اللہ کے بندو اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ لیکن جو آدمی یہ رب کی، اسی طرح رب کے دیے ہوئے الفاظ، اللہ کی دی ہوئی آواز سارا کچھ سنتا ہے، اذان سنتا ہے، نہیں آتا مسجد میں، وہ عملی طور پہ اللہ کے سامنے اکڑ گیا ہے۔ ابلیس ذرا اکڑا تھا اللہ کے سامنے، کیا نتیجہ دیکھا اس نے؟ ابلیس ذرا سا اکڑ گیا اللہ کے سامنے، نہیں کرتا سجدہ، حضرات کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ اور انسانوں کو پرواہ نہیں، وہ تو آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکاری ہوا تو اس کا یہ نتیجہ ہوا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکاری ہے، وہ تو اللہ کے فرض کو ترک کر رہا ہے۔ پھر لوگ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں مولویوں سے، کوئی گنجائش نکل آئے جی، بھئی کیا گنجائش؟ مولوی صاحب نجات ہو جائے گی نا، کبھی نہ کبھی تو نجات ہوگی نا۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے اور جہنم میں وہ سزا پائیں گے اور اپنی سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی تو نجات ہو ہی جائے گی نا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ مسند احمد کی روایت صحیح سند کے ساتھ امام الانبیاء نے فرمایا، حضرات میں یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں اور میں بڑے صاف الفاظ میں امام الانبیاء کی بات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بھی ہوگی، دلیل بھی ہوگی اور اسی طرح نجات کا سبب بھی ہوگی۔ لیکن جس نے اس نماز کی حفاظت نہ کی، نہ یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، نہ یہ نماز قیامت کے دن اس کے مسلمان ہونے کی دلیل بنے گی اور نہ یہ نماز قیامت کے دن اس کی نجات کا سبب بن سکے گی۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں نجات نہیں ہو سکے گی، آپ وہی کوئی راستہ تلاش کر لیں۔ اگر آپ کے پاس نبی سے ہٹ کر کوئی راستہ ہے نجات کا تو آپ کی ہمت ہے بھائی، آپ کے ایمان کو بڑی طاقت ہے کہ وہ نبی سے ہٹ کر بھی نجات پانے کی سوچ رہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نجات نہیں ہوگی اور جنت کا راستہ دیکھنے کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا بے نماز کے لیے، اور اس کے پاس اپنے ایمان اور اسلام کی اور کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہوگی قیامت کے دن جو بے نماز ہے، اور جو نمازی ہے اس کے پاس انشاءاللہ کامیابی کی دلیل بھی ہوگی، اس کے لیے جنت کا راہ دیکھنے کو نور بھی ہوگا، اور اس کے لیے انشاءاللہ نجات کا سرٹیفکیٹ بھی رب کی بارگاہ میں ہوگا۔